السلام علیکم ویورس، اس وقت ہم لوگ DHA صوفہ یونیورسٹی میں موجود ہیں، جہاں پر IEEE کا 38 اسٹوڈنٹ سیمینار چل رہا ہے، اور اس اسٹوڈنٹ سیمینار میں ہم جن سے بات کریں گے IEEE کے چیئرمین خالد پرویز صاحب ہیں، اور اس سیمینار کے حوالے سے بھی ان سے ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے جو مارچ میں 16-17 مارچ کو IEEE کا ملٹی ٹاپک سمپوزیم ہونے والا ہے، اس کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے۔ جی خالد پرویز صاحب، یہ بتائیے گا، آپ لوگ ماشاءاللہ سے سال ہر سال بڑی کامیابی سے اسٹوڈنٹ سیمینار اور ملٹی ٹاپک سمپوزیم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جو کہ ملٹی ٹاپک سمپوزیم سے 1 مہینے پہلے اسٹوڈنٹ سیمینار ہوتا ہے۔ تو سر ماشاءاللہ سے آپ ایز اے چیئرمین یہاں پر آئے ہیں، اور اسٹوڈنٹ سیمینار بھی ہو رہا ہے، اور جو کہ ٹیکنیکل پیپر پڑھے جاتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی چینجز وغیرہ بھی لا رہے ہیں، یا مطلب کہ اسی آپ نے جو پیٹرن ہے، جو وہ ٹریک ہے، اسی کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ طارق۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کوششیں جو ہیں بہتر سے بہتر کرنے کی، وہ ہمیشہ رہتی ہیں، اور میرے دور میں بھی یہ دوسرا اسٹوڈنٹس سیمینار ہے، اور دوسرا ملٹی ٹاپک سمپوزیم انشاءاللہ مارچ میں ہوگا۔ تو اس میں سب میں ہم نے کوشش کی ہے کہ بہتر سے بہتر طریقے پہ چیزوں کو آرگنائز کریں، اچھا اس کا ایک کچھ انوویشن اس میں لے کے آئیں۔ آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز، اس کا آغاز تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو ایک لمبے عرصے قائم رکھنا، وہ بڑی ایک اس میں محنت کی ضرورت ہے، اور یہ بڑی ایک خوشائند بات ہے کہ IEEE کے جو بھی اس کے کرتا دھرتا رہے ہیں، انہوں نے سب نے بڑی اس میں جان لگائی ہے، محنت کی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا کہ ہم ایک تواتر کے ساتھ بغیر کسی بریک کے ایک اتنے لمبے عرصے، یعنی 38واں ہو گیا، تو 40 سال کے قریب آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک کہانی ہے 40 سال کی، جو کہ بڑا مشکل ہے کسی بھی اس کے لیے یہ منعقد کرنا، اور پاکستان میں یہ اپنی نوعیت کا اکلوتا ایسا ایونٹ ہے جو کہ اس طریقے سے شامل کیا جا رہا ہے۔ آج کی جو میری اسپیچ تھی، اس میں بھی میں نے اس چیز کو اجاگر کیا کہ یہ ہمارے آرگنائزرز کو، ہمیں اسی طریقے سے جو فیکلٹی ممبرس ہیں کسی بھی یونیورسٹی کے، ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی آئسولیٹڈ ایونٹ ہے۔ سیمینار اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ کوئی یہ نہیں کہ سیمینار ہو گیا اور بات ختم ہو گئی، بلکہ اس کو چیز کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اس سیمینار کی مدد سے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے آگے کی راہیں کھلنی چاہیے، اس میں یہ کنٹریبیوٹ کرے یہ سیمینار کہ وہ ان کا یونیورسٹی انڈسٹری لائزون کا ایک اچھا سلسلہ شروع ہو سکے، اور اس میں یہ کنٹریبیوشن ہو سکے، ہمارے اسٹوڈنٹس کو ایک رسائی مل سکے سینئر پروفیشنلز تک کی، اور ان کے ساتھ مل کے وہ پلان کریں، فیکلٹی ممبر بھی مل کے پلان کرے کہ کیا آگے چیزوں کو لے کے کس طریقے سے لے کے آگے بڑھا جائے، تاکہ ہمارے لیے ایک اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، پروفیشن کے لیے بھی، اور ہمارے ملک کے لیے بھی ایک بڑا ایک ایفیکٹو قسم کا ایک فریم ورک بن سکے آگے بڑھنے کا۔ اچھا خالد صاحب، جیسا کہ ابھی ایک ٹیکنیکل پیپر بھی پڑھا گیا ہے، بلکہ انہوں نے ایک مائکرو پروسیسر مرل نے جو پیش کیا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں کہ یہ بھی پاکستان میں اور سلیکٹ ہوا پاکستان کا مائکرو پروسیسر، اور ایک ماشاء اللہ سے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں۔ جی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت ہی بڑی کامیابی، اور بڑے ہی قابل ستائش ہیں یہ لوگ، DHA صوفہ یونیورسٹی کی فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے۔ دیکھیے، یہ جو دور ہے آج کا اور آنے والا دور، سارا دور، یہ سب ٹیکنالوجی کا دور، اور جیسا میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ مجھے امریکہ میں آج سے کوئی 42 سال پہلے موقع ملا مائکرو پروسیسرز پہ کام کرنے کا، اور میں جب NID میں پڑھایا کرتا تھا تو میں پہلا ٹیچر تھا NID کا جس نے 1983 میں مائکرو پروسیسر پڑھایا تھا،
اور میرے ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے وہ بہت سارے مختلف پروجیکٹس پہ جس میں کہ مائکرو پروسیسر استعمال ہوتا تھا ان پہ وہ کام کیا کرتے تھے. تو یعنی ہم اس کی اپلیکیشنس پہ کام کرتے تھے. لیکن یہاں جو بہت ایک لیول ہی ڈیفرنٹ ہے, ایک لیول ہی ڈیفرنٹ ہو گیا کہ جناب آپ ایک مائکرو پروسیسر بنا سکتے ہیں, خود سے ڈیزائن کر سکتے ہیں. اور دوسری بات جو اس میں انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک اوپن آرکیٹیکچر ہے. اوپن آرکیٹیکچر کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ایک کسی فکسڈ اس کے تحت کام نہیں کر رہا ہے, بلکہ آپ اپنی ضروریات کے لحاظ سے اس میں تبدیلی کر کے اس کو اپنے جو مقصد ہے اس مقصد سے وہ مقصد آپ حاصل کر سکتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے. تو اس سے ہماری انڈسٹری کی جو ہے وہ بڑی نئے ایریاز میں ڈیولپمنٹ ممکن ہے. اسی طریقے سے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. پھر ہمارے جو اسٹوڈنٹس اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جاتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا ایک یہ کہنا چاہیے کہ ایک بہت بڑا ایک قدم ہے کہ ان کو ایک بہت بڑا لیوریج اس کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی ٹیکنالوجی میں کام کیا ہے یا پڑھا ہے جو کہ بہت ہی ٹاپ آف دا لائن ہے. اچھا سر, ماشاء اللہ سے اسٹوڈنٹ سیمینار IEEE بھی بہت عرصے سے کرتی ہوئی آ رہی ہے, سال سال سے, جیسے آپ نے بتایا تواتر سے ہوتا چلا آ رہا ہے اور ماشاء اللہ سے کوئی گیپ بھی اس میں نہیں آیا اور بڑی کامیابی کے ساتھ اکیڈمی اور انڈسٹری کا لنکیج بھی اس سے بنتا ہے. اچھا سر, اب ملٹی ٹاپک سمپوزیم کی اگر بات کریں تو ملٹی ٹاپک سمپوزیم ماشاء اللہ سے یہ بھی تواتر سے ہر سال ہوتا چلا آ رہا ہے. تو سر اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی ڈسکس کریں کہ جیسے آپ لوگوں کا 2 days کا یہ سیمینار ہوتا ہے. فرسٹ ڈے جو ہے ٹیکنیکل پیپرز پڑھے جاتے ہیں, سیکنڈ ڈے آپ کا پینل ڈسکشن ہوتا ہے. تو کیا ٹاپکس آپ لوگوں نے رکھے ہیں اور پینل ڈسکشن کے لیے کیا ٹاپک سلیکٹ کیا ہے؟ جی الحمدللہ کہ یہ دونوں چیزیں اسٹوڈنٹ سیمینار اور ملٹی ٹاپک سمپوزیم یہ بڑی اس محنت کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا بڑھ رہا ہے. اور تیسرا جو ہمارا بڑا ایونٹ ہے وہ IEEE فیئر ہے جو کہ تقریباً وہ بھی 15-16 سال سے اس تواتر کے ساتھ وہ بہت بڑے پیمانے پہ ایگزیبیشن ہوتی ہے. اور ابھی ہم نے جو تھا اگست 2022 میں ہم نے جو کیا ہے وہ بہت ہی کامیاب ایک فنکشن رہا ہے. اور تو یہ ہماری کوششیں ہیں اور اس میں الحمدللہ آپ لوگوں کا بھی ساتھ ہے, ہمارے پروفیشن کا بھی ساتھ ہمیں حاصل ہے, جس کی مدد سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس میں بہتری سے بہتری آتی جائے گی. 2 دن کا یہ ہوتا ہے ملٹی ٹاپک سمپوزیم. اس میں پہلا دن جو ہے انوگرل سیشن کے بعد وہ ٹیکنیکل پیپرز وغیرہ آ جاتے ہیں. دوسرا دن جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے سیشن سے, جس میں کہ یہاں سے جو آج اسٹوڈنٹ سیمینار سے جو سلیکٹ ہوں گے پیپرز وہ وہاں پڑھے جائیں گے. وہ ان کا ایک ایکسپوژر ہوگا بچوں کا. اس کے بعد پھر ایک اور ٹیکنیکل سیشن ہوگا اور اس کے بعد ہر سال کی طرح سے ایک پینل ڈسکشن ہوگا. پینل ڈسکشن میں ہم جو سمجھتے ہیں کہ آج کل کے لحاظ سے اور یہ جو آج کل جو ایک تو کووڈ نے اور پھر اس کے بعد جو سپلائی چین کے ایشوز ہیں جو کہ ہماری ساری انڈسٹریز کو متاثر کرتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ بڑا ضروری ہو گیا ہے کہ ہم پاکستان میں چیزیں بنائیں, زیادہ سے زیادہ ہم پاکستان کی چیزوں پہ انحصار کریں. اور ہماری اس میں کئی عوامل ہیں, اس میں یقیناً پالیسیز کا معاملہ ہے, اس میں جو تھا وہ ایک اکانومک فیزیبلٹی ہوتی ہے کسی بھی پروجیکٹ کی, وہ ہے اپنی جگہ. تو وہ سارے عوامل اپنی جگہ, لیکن بنیادی ایک اصول کے طور سے میں بات کر رہا ہوں کہ ہم امپورٹس پہ جتنا منحصر اپنے آپ کو کریں گے, جتنا انحصار کریں گے, اتنا ہی ہمارے لیے وہ خرابی کا باعث ہوگا. اور ہماری جو اکانومک اسٹیبلٹی ہے وہ بھی اس کے ذریعے سے ہمیں نہیں کبھی حاصل ہو سکتی امپورٹس پہ زیادہ سے زیادہ انحصار کرنے سے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پاکستان میں چیزیں بنائیں
اور اس کے لیے پینل ڈسکشن میں ہم رکھ رہے ہیں کہ بھئی کیا عوامل ہیں جن پہ کہ غور و غوص ہونا چاہیے، تبدیلیوں کی کن تبدیلیوں کی ضرورت ہے، کیا ہے، کون سے ایریاز ہیں، پارٹی ایریاز کیا ہوں گے، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں وہاں پہ ہم بات کر رہے ہوں گے۔ اسی طریقے سے ہمارا جو اوپننگ سیشن ہے پہلے دن کا، اس میں ہم نے ایک صاحب کو دعوت دی ہے جو کہ بڑا کی نوٹ اسپیکر کے طور سے ہیں، وہ طاہر محمود چودھری صاحب۔ ان کا بڑا اچھا ایک ایکسپوجر بھی ہے، تجربہ بھی ہے، بڑے ان کے کیس اسٹڈیز بھی ہیں، ٹرن اراؤنڈ کی بھی ہیں، ان کی کچھ انڈسٹریل ٹرن اراؤنڈ کی ہیں، پھر اسی طریقے سے ریورس انجینئرنگ کے اوپر ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی ضرورت جو ہے وہ میک ان پاکستان کی جب بات کریں تو اس میں یہ ریورس انجینئرنگ کافی اس میں شامل ہو جاتی ہے، اور اس پہ ہمیں بغیر کسی اس کے تردد کے اس طرف ہمیں غور کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور یقیناً اس سے ہمارے لیے اچھی راہیں کھل سکیں گی۔ بہت بہت شکریہ خالد صاحب۔ ویورز آپ نے دیکھا کہ IEEE کے چیئرمین خالد پرویز صاحب ڈسکس کر رہے تھے، اور بہت انہوں نے ڈیٹیل سے ملٹی ٹاپک سمپوزیم کے حوالے سے بتایا، اس کے ٹاپک بھی ڈسکس کیے، پینل ڈسکشن کے، اسٹوڈنٹ سیمینار کے حوالے سے بھی بتایا، اور اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے انجینئرنگ پوسٹ کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔